पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को एक और धचका। चीनी हुकूमत ने जिंगनॉन के इलाकों को चीनी नाम देने को अपनी खुदमुख्तारी करार दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है जिंगनॉन तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत जिंगनॉन को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इस इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। रूस की जानिब से पाक भारत कशीदगी में कमी का खैर मकदम। रूसी वजारत खारजा का कहना है पाक भारत तनाव में कमी के लिए मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। तवक्को है हालात मामूल पर लाने के इक़दामात देर पा होंगे। रूस पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत करता है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ते का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान सीज फायर के बाद तीसरा राब्ता हुआ। ज़राए का कहना है जंगबंदी को मुस्तहकम करने पर बातचीत की गई। सीज फायर बरकरार रखने के लिए मजीद मस्बत इक़दाम पर इत्तेफाक किया गया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान फतेह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को निशाना बनाने की वीडियो जारी। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा जो पाकिस्तान ने फतेह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब हमले किए। भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। मौजूदा सूरत-ए-हाल में यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक और उसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। इसे सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। सदर इल्हाम अलियफ ने पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। जंगबंदी और मफाहमत का खैर मकदम करते हैं। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। कराची में तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कौम मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। पाक अफवाज ने फिर साबित किया कि वो मुल्क के दिफा के लिए हर दम तैयार है। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे। भारत संतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। साबित हो गया भारत कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा बुनियादी मकसद हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस वॉक कराने के ये कि हम इस बात को साबित करें कि पूरी कौम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और अपनी फ़ौज की हर इक़दाम की पुरजोर हिमायत करती है। कराची में CBU पर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैली। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध के ज़ेर क़यादत रैली में हज़ारों तलबा और तालिबात की शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बलूचिस्तान को जो भी हुकूक मिले आईनो कानून से मिले। तशद्दुद से कुछ नहीं मिला। वजीर आला आसिफ फराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान को जिस जंग में धकेला गया वो लाहासिल है। मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। झूठ बोला गया कि वो एजेंट्स हैं। BLA वाले जहां जाते हैं पाकिस्तानी परचम उतार कर अपना झंडा लगा देते हैं। जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों को हीरो बनाने की कोशिश की गई। भारतीय मां पर मुल्क को तोड़ा जा रहा था, उसका हश्र सामने है। भारत के साथ सरहदों की नहीं नजरियात और जज्बे की जंग थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। गुज़िश्ता 30 साल से बिजली के बिल ज्यादा आ रहे थे क्योंकि मुल्क में नाअहलों की हुकूमत थी। बिजली की कीमतें अब कम होती जा रही हैं। इस बार बिल भी कम आएंगे। जो कहते थे पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट कर जाएगी, आज वही कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है।
سیز فائر کے بعد مریم نواز کی ڈرامے بازیاں پھر شروع ہو گئیں. جنگ کے دنوں میں باپ بیٹی منظر سے غائب تھے, مودی سے دوستی کے باعث لپسی لیے تھے, اب یوں لگ رہا ہے جیسے رافیل انہوں نے گرایا ہو. بیرسٹر سیف کے تنزیہ وار عظمہ بخاری نے کہا, جنگ کے دنوں میں مریم نواز نے سب سے متحرک وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کیا, پنجاب کی عوام میں جذبہ حب الوطنی جگایا. جب ڈرونز گر رہے تھے تب مریم نواز نے سول انتظامیہ کو متحرک رکھا. علی امین گنڈا پور تو جنگ کے دنوں میں اڈیالہ جیل کے چکر کاٹتے رہے. مئی کا واقعہ پچھلے سال پاکستان میں آیا, سوشل میڈیا کے ذریعے غلط راہ پہ ڈالا گیا. یہ فنڈنگ اس لیے کی جا رہی تھی کہ انہیں پھر یہ 6, 7, 8 اور 9 مئی کرنا تھا. بھارت یہ سمجھ رہا تھا اس فنڈنگ سے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. بھارت نے فنڈنگ کر کے 9 مئی کرایا تھا. بھارت نے یہ فنڈنگ 6 مئی کے حملے کے لیے کی تھی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں, بھارت سمجھ رہا تھا, اس نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا. نوجوانوں نے بھارتی منصوبہ ناکام بنا کر اسے بتا دیا ہم ایک ہیں. خطے میں برابری کی بنیاد پر توازن قائم ہو چکا ہے. ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج. عادل راجہ, موعید پیرزادہ, محمد عمر, نذیر بٹ اور احمد نورانی نامزد. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں. انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا. ملزمان نے انتشار, بے چینی اور ریاست کے خلاف بداعتمادی کی کوشش کی. کبھی بھی خان صاحب کی بات کو نہ باہر ذکر کیا, نہ کسی کے ساتھ اب ریکارڈ نہ آن دا ریکارڈ میں شیئر کرتے ہیں. ہمارے انٹرنل کنزمپشن کے لیے وہ بچے جو لندن میں ضرور ہے لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے والد کی دل کی بات کی ہے کہ جو مرضی ہو جائے خان صاحب کبھی ڈھیل نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بریک نہیں ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کہہ چکے کہ ڈیل نہیں ہوگی. بانی کے ساتھ ہونے والی باتوں کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے بھی کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں کی گئی, البتہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکلنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے اگر بات ہوگی تو 26ویں ترمیم کے خاتمے, آئین اور قانون کی واپسی پر ہوگی. بانی پی ٹی آئی کو کوئی آسانی نہیں, صرف آئین اور قانون کے مطابق زندگی چاہیے. جنید اکبر بولے ملک پر مشکل وقت آیا تو ہم سب اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سب ایک پیش پر ہوں. بہت اچھی آپ کی اے آر وائی کی ایک ایفرٹ ہے, زبردست. ایک تو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا, آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا, اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے بچے پہلے دن سے ہی جو ہے اسے بھی رہے کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے. کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کے تحت او اور اے لیول کے امتحانات میں طلبہ کے ایک دن میں 2 پرچے. صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں ایک دن میں 2 پرچوں کی وجہ سے بچے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کا مطالبہ ہے امتحانات کو ری شیڈیول کیا جائے. ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسیسمنٹ عظمہ یوسف کہتی ہیں شیڈیول 18 مہینے پہلے اسکولوں میں شیئر کیا جاتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان اور یورپ اور برطانیہ کے لیے الگ امتحانی شیڈیول ہوتا ہے. آن لائن چائلڈ ہراسانی کے واقعات پر فوری اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے. رپورٹ کیے گئے افراد کو 5 سال کے لیے پی سی ایل میں شامل کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو. یوکے پاکستان سیریس کرائم اینڈ لا انفورسمنٹ پروگرام اور وزارت داخلہ کے افسران کی شرکت. مختلف ممالک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات وزارت خارجہ نے قومی اسمبلی میں پیش کر دی. اسحاق ڈار نے تحریری جواب میں بتایا مختلف ممالک کی جیلوں میں 30,456 پاکستانی قید ہیں. We are very, very clear that this has to be done and this has to be done soonest. اور ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے. فورن فائنینسنگ, PSDP, whatever it takes, this has to be done. جو بھی کرنا پڑا کریں گے. سکھر کراچی موٹر وے منصوبے کو بجٹ میں شامل کریں گے. وزیر خزانہ نے ایوان میں پیپلز پارٹی ارکان کو یقین دہانی کرا دی. کہا سکھر کراچی لائف لائن منصوبہ ہے, اس پر وزیر منصوبہ بندی سے بات کریں گے.
قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی ارکان کا احتجاج. نوید قمر نے کہا ہمارا اعتراض اس بات پر نہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں، اعتراض یہ ہے کہ منصوبہ پی ایس ڈی پی میں کیوں شامل نہیں. ایس پی سی اے نے کمرشل سرگرمیوں کی اجازت کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کی درخواست پر قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت ہوئی. ڈائریکٹر جنرل ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کیا گیا، جس میں بتایا 13 مارچ کا نوٹیفیکیشن واپس لے رہی ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے مختصر حکم نامے کے بعد درخواست نمٹا دی. زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے. وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس میں خطاب. کہا اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا. کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے. ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ جنگلات کو بھی فروغ دیا جائے. جنگلات کا فروغ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور. پراپرٹی کی فروخ پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 20% اضافے سے 35% تک جا سکتی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کے پہلے روز 2 سیشن ہوئے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 11% رکھنے پر مشاورت کی گئی. شاغی میں دال بندین ایئرپورٹ روڈ پر گھر پر چھاپے کے دوران پولیس پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید، ڈی ایس پی سٹی زخمی. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مارا گیا، ایک کو گرفتار کر لیا گیا. کراچی میں حادثات رک نہ سکے. رات سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی. حادثات کلفٹن، سائٹ ایریا، لیاری ایکسپریس وے، کورنگی کراسنگ اور سپر ہائی وے پر پیش آئے. سائٹ ایریا میں تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا. میاں بیوی جاں بحق. سپر ہائی وے صنعت ایریا میں ڈمپر کے ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا. کلفٹن میں واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق. راولپنڈی میں جی ٹی روڈ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ماں اور بچہ جاں بحق، باپ شدید زخمی. حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا. کے بیشتر شہروں میں گرمی کے شدید لہر. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کے خطرے سے خبردار کر دیا. جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پارہ 5 سے 7 ڈگری معمول سے اوپر جا سکتا ہے. طبی ماہرین کی بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. آپریشن بنیانو مرسوس میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں. We make the greatest planes in the world, the greatest missiles and defense systems. The Patriot system is the best acknowledged to be. This isn't from me. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج متحدہ عرب امارات جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوحہ میں تاجروں سے گفتگو. کہا قطر کے ساتھ بوئنگ طیاروں کا معاہدہ خوش آئند ہے. امریکہ بہترین طیارے، دفاعی ہتھیار اور میزائل تیار کرتا ہے. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کو طیارے تحفہ دینے پر سیاست کی جا رہی ہے. یہ صدر ٹرمپ کو ذاتی حیثیت میں نہیں دیا گیا، ایک حکومت کا دوسری حکومت کے لیے تحفہ.
اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے دوبارہ شروع ہونے میں 2 دن باقی. راولپنڈی میں ہفتے کو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا. میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی آج سے اسلام آباد پہنچیں گے. لاہور قلندرز کی ٹیم آج تیاریاں شروع کرے گی. سکندر رضا نے قلندرز کے اسکواڈ کو جوائن کر لیا. ری شیڈیول ایونٹ کے 4 میچز پنڈی پلے آف مرحلہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا. پوائنٹس ٹیبل پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم پہلے نمبر پر ہے.